وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ومن भात बहुत लागे दिखना क्या से इसको पता क्या हुआ भाई बस अच्छा और नहीं बस कहाँ से पढ़ाना है وما لكم ألا تأكلوا अच्छा ठीक है देखो पिछली आयत में तज़किरा था फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनून। ठीक है, ये जो इसका मतलब ये था कि अल्लाह के नाम के साथ जिस उसको ज़बह किया गया है जिस जानवर को उसका गोश्त खाओ अगर तुम्हें ईमान लाना है। और भाई अगर तुम अल्लाह पर ईमान ही नहीं रखते हो तो अब तुम जानो तुम्हें कैसा खाना है कैसा नहीं खाना है क्या जानो। असल में उनके यहाँ मैयत भी खाई जाती है, मैता भी खाया जाता था, हर तरह खाया जाता था। इसलिए बात इरशाद फरमाई ऊपर से जो चल रहा था इन्ना रब्बका हुवा अअलमु मन यज़िल्लु अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। अल्लाह जानता है कौन गुमराह है और कौन हिदायत याफ्ता है। तो फरमाया कि ये जो तरीका है ज़बीहे का खाना सिर्फ और ये अल्लाह के हुक्म की इताअत है हिदायत याफ्ता जान का काम। तो अब अगर तुम अल्लाह की बातों पर ईमान लाते हो तो तुम कर लो और अगर नहीं करना है तुम जानो, है ना। वमा लकुम अल्ला तअकुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि। और फरमाया कि भाई आखिर क्यों तुम ऐसा नहीं करते, तुम्हें क्या है मसला है कि तुम जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो यानी जिसे अल्लाह के नाम के साथ ज़बह किया गया हो उसको तुम नहीं खाते हो। हालांकि वो खूब तफसील के साथ वजाहत के साथ तुमको बता चुका है कि उसने क्या तुम्हारे लिए हराम किया है। यानी वो जान पहले बता चुका है, इसी सूरत में शुरू में गुजरा है कि मैता हराम है, इस तरह का हराम है, उस तरह का हराम है। लेकिन तुम जो उसने जायज़ किया है उसको नहीं खाते, मैता खाते हो। आखिर इसका सबब क्या है? इसका सबब सिवाय इसकी क्या है कि अल्लाह ताला के जो अहकाम है उनको नहीं मानना है। इसीलिए वो पीछे आया था इनको तुम भी आयाती ही मोमिनीन। ठीक है ना। इल्ला मुस्तुरिरतुम इलैहि, इल्ला कि तुम्हें किसी इस तरह के जानवर की इज़्तिरारी कैफियत तुम्हारे लिए पैदा हो जाए, इस तरह के किसी जानवर को इस्तेमाल करने
اور وہ اضطراری کیفیت ہے کہ بالکل بھوک یہاں تک پہنچ جائے کہ انسان کے لیے اپنے ہوش و حواس سلامت رکھنا اور اپنی جان بچانے کا مسئلہ ہو جائے. تو جب یہاں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر تم کو اس میتا کے استعمال کی اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس جانور کو کھانے کی تم کو اجازت ہے. تو یہ فرمایا گیا. یہ جو اللہ مستورتم الیہ ہے اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ صاحب اگر نہیں کھائیں گے تو آخری درجے کی کیفیت ہو جائے گی, بے ہوش ہو جائیں گے یا مر جائیں گے, اور تو ایسی صورت میں حرام بھی کھانا جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے. لیکن اس سلسلے میں حدیث میں وضاحت آئی ہے, قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو کیفیت ہو یہ بس بطور اضطرار اور بقدر اضطرار ہو. ایک بات تو یہ ہے کہ دل میں خواہش نہ ہو, ٹھیک ہے نا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جس اس سے بس آخری درجے کی ضرورت, بھوک مٹانے کی اجازت نہیں ہے, اپنے آپ کو آخری درجے کی جو مجبوری کی کیفیت ہے بس اس سے باہر نکال لیا جائے. جو جان پر خطرہ بنا ہوا ہے, جو ہوش و حواس سلامت رہنے پر خطرہ بنا ہوا ہے, بس اس سے باہر نکال لیا جائے, اس کی بس اجازت ہے. یہ نہیں کہ صاحب اور کچھ نہیں مل رہا ہے تو چلو بھائی ڈٹ کے کھاؤ, ٹھیک ہے نا جی. اسی لیے بعض ممالک میں جہاں حلال کھانے کی اجازت ہی نہیں ہے, یعنی بعض دنیا میں ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ذبیحے پر پابندی ہے, اس طرح کے اسلامی ذبیحے پر بعض ممالک میں ایسا ہو گیا ہے, تو وہ پہلے بے ہوش کریے جس میں کہ بہت سے جانور مر بھی جاتے ہیں اور پھر اس کو ذبح کریے, وہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. اس طرح سے آپ کھائیے, ورنہ کسی باہر ملک سے منگائیے. تو بعض ایسے ممالک ہیں ابھی بھی, چند سال میں وہ بھی ختم ہو جائیں گے, کہ جو جن میں مسلمان اتنے کم ہیں کہ بھئی وہاں حلال کھانے کا کمپنیاں حلال گوشت لانے کا اہتمام ہی نہیں کرتی ہیں. تو وہاں بھئی سال بھر سبزی کھانی ہے, گوشت کھانا ایسا ضروری نہیں ہے, ایسے جائز نہیں ہوگا. لیکن کسی انسان کی کیفیت یہ ہو جائے, وہ ایسی حالت میں گر جائے کہ صاحب وہ گوشت جب تک حرام نہ کھائے گا نہیں کرے گا, جی نہیں پائے گا, تو ایک الگ بات ہے. اور اس میں بھی وہ خیال رکھے کہ بالکل بس بقدر ضرورت, اس سے زائد نہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. فرمایا کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشات کے مطابق دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے. علم تو اللہ نے نازل فرمایا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ حلال ہے. کچھ لوگ ہیں جو الٹی سیدھی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی جب ہم ذبح کریں, اللہ کا نام لے کر کوئی انسان ذبح کرے تو وہ جائز ہے. ہم مار رہے ہیں اس کو, انسان مار رہا ہے اس کو, اور جس کو اللہ نے مار دیا, میتا کو وہ کہتے تھے جس کو اللہ نے مارا, یعنی فطری موت جو مارا, وہ جانور جائز نہیں ہے. یہ کون سی بات ہے؟ اس طرح کی باتیں کر کے جو بظاہر بڑی دل کو اپیل کرنے والی ہوتی تھی, حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا, تو وہ اپیل کر کے لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا جو تم کہہ رہے ہو یہ اصل بغیر علم کہہ رہے ہو, اور بغیر علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس اس سلسلے میں کوئی آیت نہیں آئی, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی برہان نہیں. اللہ نے میتا کو حرام کیا ہے, اس کے باوجود تم بے علم ہو کر کے کیا کر رہے ہو, اس چیز کو پھیلا رہے ہو, لوگوں کو دعوت دے رہے ہو کہ وہ میتا کھاتے رہے, کیوں پہلے ہو, وہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. کس وجہ سے؟ کوئی علم ہے نہیں, علم نہیں ہے, بس اپنی خواہش ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ میتا کی سہولت ان کو ملتی رہے, محمد کی مخالفت کا ایک بہانہ ان کو ملتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. فرمایا ان ربک هو اعلم بالمهتدین, تمہارا رب جو ہے وہ حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے. یہاں حد سے گزرنے والوں سے مراد, المعتدین سے مراد دیکھو دو لوگ ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اجازت جو دی گئی تھی وہ مضطررتم الیہ, کہ جس کی تمہیں بطور اضطرار اور بطور ضرورت اور بس آخری ضرورت, اصل میں شرعی اصطلاح میں ضرورت جو ہے وہ اردو کی ضرورت سے مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اگر کسی چیز کی ایسا مجبوری ہو جانا, کسی چیز کا استعمال ایسا مجبوری ہو جانا
کہ اگر اس کو استعمال نہ کیا جائے تو انسان کے لیے جان بچانا مشکل ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ضرورہ شرعیہ. تو مستورتم الیہ کا یہی مطلب ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان ربک هو اعلم بالمعتدین کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ حدود سے تجاوز کریں، یعنی بس حد ضرورت سے زائد استعمال کرنے لگیں، وقت ضرورت کے علاوہ بھی استعمال کرنے لگیں، تو یہ اعتداء ہے، حد سے تجاوز ہے، جہاں تک اللہ اجازت دے رہا ہے اس کے آگے. اور ایک مطلب بالمعتدین کا یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر المعتدین کا، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی حدود سے تجاوز کریں، یعنی اللہ کا حکم نہ مانے. تو ایسی صورت میں اس سے مراد ہوگا کہ عام وہ سب لوگ جو کہ میتا عام حالات میں کھاتے ہیں. یہ دو معنی المعتدین کے ہو سکتے ہیں. فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ہر گناہ سے بچو، گناہ کے ظاہر سے بھی، ظاہری گناہ سے بھی، اور باطنی گناہ سے بھی. ظاہری گناہ جو انسان اپنے اس طور پر انجام دیتا ہے کہ اس کو محسوس کیا جا سکے، اس کو جانا جا سکے، اپنے یا کہہ لیے کہ اپنے ظاہری اعضاء سے انجام دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے قتل کر دینا ہے، کسی کو ایذا رسانی ہے، جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اور باطنی گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو انسان اپنے باطن سے کرتا ہے. باطن مطلب دل، حسد ہے، کینہ ہے، ٹھیک ہے، بدخواہی ہے، یہ سب چیزیں ہیں. فرمایا ان الذین یکسبون الاثم، جو لوگ بھی گناہ کماتے ہیں، خواہ وہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو، بہر صورت سیجزون بما کانوا یقترفون. اقترف یقترف کسی غلط بات کا گناہ کا ارتکاب کرنے کو کہتے ہیں. تو سیجزون بما کانوا یقترفون، تو ان کو بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو جو لوگ بھی گناہ کریں گے، خواہ وہ ظاہری اعضاء سے کیا جانے والا گناہ ہو یا باطنی عزو یعنی دل و دماغ سے کیا جانے والا گناہ ہو، بہر صورت وہ کیا ہے، ان کو اپنے گناہ کا بدلہ جو ہے وہ چکھنا پڑے گا. جی. آگے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. فرمایا اور جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو شرعی طریقے پر، اس میں سے مت کھایا کرو. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، فسق جو ہے مولوی صاحب وہ اصل میں آپ یوں کہیں کہ وہ صرف گناہ کو نہیں بلکہ گناہ میں بھی ذرا خوب آخری درجے کے گناہ کو کہتے ہیں. اسی لیے عام طور پر فسق اور فاسق کا لفظ جو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے وہ مشرکین کے لیے استعمال کیا ہے. یعنی یوں تو ہمارے یہاں کی رائج اصطلاح میں فسق یا فاسق جو ہے وہ فاسق وہ مسلمان ہے جو کہ احکام شریعت پر عمل نہ کرتا ہو اور مسلسل گناہوں پر پھیلا. لیکن قرآن مجید کا عام استعمال اس کے لیے جو ہے وہ مشرکین کے لیے ہوا، اس لیے کہ وہ آخری درجے کے جیسے کہنا چاہیے کہ حدود سے تجاوز کرنے والے اور نافرمانیوں کا مسلسل بہت زیادہ نافرمانیاں کرنے والے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. فرمایا اور یہ جو شیطان ہے یہ اپنے اولیاء کی جانب، یعنی اولیاء سے مراد یہ شیاطین سے مراد والی صاحب بظاہر یہ شیاطین الجن ہے، اور اولیاءہم سے مراد شیاطین الانس ہے کہ یہ شیاطین الجن جو ہیں یہ شیاطین الانس کی جانب وحی کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، پٹیاں پڑھاتے ہیں. لیجادلوکم تاکہ وہ تم سے مجادلہ کریں، بحث کریں. پہلے بات گزر چکی ہے کہ اصل میں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہمارے ذہن میں خیالات ڈال سکتا ہے، شیاطین الجن کو. اور اس کی آخری درجے کی مثال جو کہ شاید آپ نے کبھی دیکھی بھی ہو یا یقیناً چند نے دیکھی ہوگی، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر جنی اثرات ہوتے ہیں تو جو جن اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے وہ بولنے لگتا ہے. یعنی بظاہر تو ہم سامنے والے انسان کو سن رہے ہوتے ہیں، اس کی آواز میں ہوتے ہیں، لیکن باتیں کون کر رہا ہوتا ہے؟ وہ جن کر رہا ہوتا ہے. یہ کیسی صورت؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ دل و دماغ پر ایسا مسلط ہو گیا کہ سوچنے سمجھنے الفاظ کی ادائیگی تک کی قدرت پر اس نے کنٹرول کر لیا. وہ بولتا ہے
وہ خیالات ڈال رہا ہے ذہن میں، وہ بنے اس نے ایسا کنٹرول کر لیا دماغ پر کہ یہ بول دے گا بھی کیا اس کے ہاتھ میں، اس کی منشا پر ہے، اس کی مشیت پر. تو یہ ایسا ہے، یہ تو آخری درجہ ہے. لیکن یہ تو بہرحال ہے کہ گناہوں کے خیال ڈال دینا، جذبہ پیدا کرنا، نئی نئی باتیں سجانا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے. اس کو یہاں سے تعبیر کیا گیا ہے، وحی کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ وحی جو ہے وہ ہر وہ چیز ہے جو کہ معروف طریقہ کلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے ہو. جیسے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ہوئی اور انہوں نے اس موقع پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہا کہ آپ مجھ کو بیٹا دے رہے ہیں، اس کی ایک نشانی بنا دیجیے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کیا ہے ثلاثہ ایام سویہ، وہ سورہ مریم کے آغاز میں جو ہے. تو وہاں پر کیا ہے، ان کی یہ صلاحیت لے لی گئی کہ وہ اب بول نہیں سکتے. اب جب وہ خرج من المحراب، کیا ہے وہ جو محراب سے باہر نکلے، اپنی قیامگاہ سے باہر نکلے، باہر جو مسجد میں بیٹھے تھے، فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، یہ اس طرح کی جو آیت ہے، تو مجھے الفاظ یاد نہیں رہتے اس لیے کہ میں حافظ نہیں ہوں. تو بہرحال آپ سمجھ تو گئے ہوں گے میں کہاں کی آیت کہہ رہا ہوں. تو وہاں پر جو انہوں نے اپنے معتقدین، اپنے جاننے والوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ان کو جو اشارہ کیا ہے وہ یہی کیا، ہاتھ کے اشارے سے کہا ہے کرتے رہو، یا کسی اور طریقے سے، زبان سے نہیں بات کی. تو فاوحى الیہ، ٹھیک ہے نا، اس لیے وحی کا لفظ یہ استعمال ہوا ہے. جی تو ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلکم، یہ ذہن میں بات ڈالنے کے لیے یہاں پر وحی کا لفظ آیا ہے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، فرمایا اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. اس لیے کہ یہ تم کو لے جا کر کے شیطان یہیں تک بات پہ نہیں رکے گا، پھر وہ تم کو شرک تک لے جائے گا. اس لیے شیطان کی راہ سے، اس کی رہنمائی سے تم کو بچنا لازمی ہے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا کہ ذرا تصور کرو کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ مردہ ہے، تو کیا جو شخص مردہ ہے فَأَحْيَيْنَاهُ، اور پھر ہم اس کو زندگی دے دیں، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور پھر ہم اس کو ایک نور عطا کریں جس کو لے کر کے وہ دنیا میں چلے. ٹھیک ہے، کمم مثلہ فی الظلمات، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کی مثال ایسے شخص کی ہو، یا جو ایسا ہو کہ وہ ظلمات میں ہو، تاریکیوں میں ہو، لیس بخارج منہا، اس سے باہر نہ نکل سکے. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، فرمایا کہ کافروں کے لیے جو اعمال وہ کیا کرتے تھے وہ اسی طرح مزین کر دیے گئے، اسی طرح مزین کر دیے گئے ہیں کہ اب ان کو جو اعمال ہیں، ان کے اعمال جو ہے وہ ان کو بڑے اچھے معلوم ہیں، حالانکہ وہ کیا ہے، وہ بالکل غلط ہیں، لیکن ان کو اچھے معلوم ہوتے ہیں. تو یہی فرمایا کہ ذرا تصور کرو کہ ایک شخص ہے، یہ مردہ سے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ بالکل بے ہدایت تھا، ہم نے اس کو ہدایت دی، پھر آسمانی ہدایت ہم نے اس کو دی، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ہم نے اس کو ایک آسمانی ہدایت یعنی قرآن مجید عطا فرمائی، جس کو لے کر کے وہ لوگوں میں چل رہا ہے. کمم مثلہ فی الظلمات، کیا وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص ہو جو کہ تاریکیوں میں رہتا ہو، جس کو دین نہ ملا ہو، جس کے پاس اللہ کی کوئی ہدایت نہ آئی ہو، لیس بخارج منہا، وہ اس سے نکل بھی نہ پا رہا ہو، اس لیے کہ جب تک اللہ کی ہدایت نہ آئے نہ نکل سکتا. تو کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. فرمایا یہی جو بات ہے کہ یہ جو ہے خود تو ظلمات میں ہیں، اس میں سے نکل نہیں پا رہے ہیں، اور اب وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں ان ظلمات کی وجہ سے کہ دوسرا آدمی کیسے ہدایت یافتہ ہے. فرمایا یہی صورتحال ہے ان کافروں کی، اور اسی وجہ سے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں اچھے محسوس ہو رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے نا، آگے سے نیا سلسلہ ہے وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.